آپ کو میں بتاؤں کہ یہ کیوں مشکل ہے. جنگ اخبار نے میرا ایک انٹرویو لیا، آئے گا چھپے گا وہ، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اودھ میں، لکھنؤ میں اتنی عزاداری پورے شہر میں کیسے ہوتی تھی، اور اب بھی ہوتی، گلی گلی کوچے کوچے ہر جگہ ہر محلے میں. میں نے کہا اس کی وجہ سنی. کہنے کہ کیا ایسا کراچی میں نہیں ہو سکتا پاکستان میں کہ یہاں بھی مرثیہ ترقی کرے جیسے لکھنؤ میں میر انیس اور مرزا دبیر کے مرثیے ساری دنیا پڑھتی تھی. میں نے کہا مشکل ہے، پاکستان میں نہیں ہو سکتا. وہاں ہو گیا. اب جو وجہ بتائیے وہ سن لیجئے. میں نے کہا اودھ میں، اودھ کہتے ہیں ملک کو، اس کا دارالحکومت ہے لکھنؤ. اودھ سمجھے آپ کیا ہے؟ اودھ پاکستان کا چوگنا بڑا ہے، 68 ضلع ہیں. آگرہ اور اودھ ایک ہے، سمجھے آپ؟ آج اسے کہتے ہیں یو پی، اتر پردیش، جو ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. اس سے بڑا کوئی صوبہ ہندوستان کے پاس نہیں ہے، اور یہ دل ہے ہندوستان کا. اور ہمالیہ پہاڑ اودھ میں ہی تھا اور آج بھی ہے، یو پی میں ہے ہمارے. اور یہ سارے مشہور مشہور شہر جتنے آپ کو نام یاد ہوں، جتنے نام آپ کو ہندوستان کے شہر کے یاد آئیں ذہن میں، وہ سب یو پی میں پائے جائیں گے. بنارس ہے، جبل پور ہے، الہ آباد ہے، کانپور ہے، نام آپ لیتے جائیے. یعنی جو بھی نام لیں گے وہ ہوگا اودھ میں. سمجھ گیا؟ اور جتنی مشہور ہستیاں ہیں سب اودھ کی. پنڈت جواہر لال نہرو اودھ، سونیا گاندھی ابھی جہاں سے الیکشن لڑیں گی رائے بریلی اودھ. یہ علاقہ پرانا ہے نہرو خاندان کا، رائے بریلی، الہ آباد کے لوگ ہیں یہ لوگ. تو یہ انہوں نے سوال کیا کہ اس مملکت میں کیسے یا حسین ہوتا تھا. میں نے کہا اس کی وجہ تھی کہ پورے ملک کے شیعہ، سنی، امیر، غریب، ہندو، مسلمان، بادشاہ، رعایا، نوکر، چاکر، خدمتگار، وزراء، سب کا آئیڈیل ایک ہی تھا، امام حسین. کراچی میں آئیڈیل الگ الگ ہے. کراچی یونیورسٹی کا آئیڈیل معاویہ، جماعت اسلامی کا آئیڈیل خالد بن ولید، کچھ سنیوں کا آئیڈیل حضرت عمر، کچھ سنیوں کا آئیڈیل حضرت علی، شیعوں کے کچھ کے آئیڈیل امام حسین، کچھ کے آئیڈیل یہ وہ. میں نے کہا اس لیے یہاں ترقی نہیں ہو سکتی. نہ عزاداری کو، نہ مرثیے کو، نہ دوے کو پورے ملک میں آپ نہیں پھیلا سکتے. سب کے آئیڈیل الگ الگ. وہاں کی سوچ ہی یہ تھی حسین. وہ آیا جانے کہاں جاپان سے، جاپانی، اسے اردو نہیں آتی تھی. یہ واقعہ لکھا ہے قرۃ العین حیدر نے اپنی اس کتاب میں جس پر ان کو دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ملا. اس میں لکھا، گوتم نام ہے اس کا، اور وہ جس کے یہاں رہا، اس خاتون نے جب اسے رخصت کیا تو وہ ہندو تھی، وہ ہندو کے یہاں مہمان ہوا تھا اور خود جاپانی تھا. جب وہ چلنے لگا تو ان خاتون نے آنسو بہا کے اس سے کہا جاؤ جاؤ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے. وہ کہنے لگا یہ تم نے کیا کہا، یہ کون سی دعا دی؟ کہ ہم تمام ملک والے، ہندو ہو یا مسلمان، ہر جانے والے مسافر کو یہی دعا دیتے ہیں کہ بھگوان کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے. اس لیے کہ سب کا آئیڈیل حسین ہے.
جس دن پاکستان کے سارے عوام کا آئیڈیل حسین بن گئے، سنی مسجد ہو یا شیعہ مسجد، ہر جگہ سے حسین حسین گونجنے لگے گا. اس لیے کہ حسین حسین سب سے کرانے کے لیے کسی روحانی شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے. وہ پاکستان میں پیدا نہیں ہوئی اور ابھی امید نہیں ہے کہ پیدا ہوگی. اللہ چاہے تو ہو، اس لیے کہ وہ بھیجتا ہے. ابھی وہ نہیں چاہتا کہ یہ خطہ پورا اٹھا کے جنت میں ڈالا جائے. ابھی وہ نہیں، اس کی مصلحت نہیں ہے پروردگار، ورنہ ایسی ہستی بھیج دے. اس نے آسمان سے 2 فرشتے انسانی شکل میں اودھ میں اتارے اور کہا تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی پوری لائف میں پورے ہندوستان میں یا حسین کرا دینا. تو فرشتوں نے وعدہ کیا کہ انسانی پیکر میں تو ہمیں بھیج رہا ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے کہ صرف ہندوستان نہیں بلکہ ہم پورے ورلڈ میں اس پیغام کو کسی نہ کسی طرح پہنچا دیں گے. ان دونوں فرشتوں کا نام تھا میر انیس اور مرزا دبیر. آج وہ ملک جہاں خانہ جنگیاں ہوتی ہیں، ان باتوں کو سینے پہ لکھنا ورنہ پا نہیں سکو گے، مطالعے میں نہیں آ پائیں گی اور کوئی سمجھا بھی نہیں پائے گا. جہاں خانہ جنگیاں ہوتی ہیں، جہاں جن ملکوں میں قتل و غارت ہوتا ہے، آج وہ دعا مانگتے ہیں کاش ہمارے ہاں ایک میر انیس پیدا ہو جاتا تو ہماری زمین امن کا گہوارہ بن جاتی. جب سے اب تک اس زمین پر انیس و دبیر پیدا ہوئے ہیں، اودھ میں آج تک ایک بھی ہندو مسلم فساد نہیں ہوا. اب تک نہیں ہوا، ہونے لگتا ہے اور رک جاتا ہے. کس نام پہ رک جاتا ہے؟ حسین کے نام پہ. کبھی یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کبھی وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اب یہ کیسے ہو گیا؟ اسی کی کہانی تو آج کی تقریر میں سنانی کہ یہ ہو کیسے گیا، یہ ہوا کیا.